حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی قدرت پر یقین کریں۔ جب فرعون نے مصر پر حکومت کی تو وہ بہت مغرور اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کے بیٹے قتل کروا دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ ایک دن فرعون کے دربار میں نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا تو تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ ہر نو مولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ بہت پریشان ہوئیں کہ کہیں سپاہی آ کر بچے کو قتل نہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہی ڈالی کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا، تو ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق بتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا تو دل میں شفقت آ گئی اور کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ یوں اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو ایک دن شہر میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ فوراً گھبرا گئے اور کہنے لگی یہ شیطان کا کام تھا، وہ ظالم دشمن ہے۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ کو دیکھ کر پھر مدد مانگی۔ موسیٰ نے کہا تم تو جھگڑالو ہو۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ، فرعون کے سردار تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ شہر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ راستے میں دعا مانگی، اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ موسیٰ مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں کے پاس دو لڑکیاں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور کہا ایک نیک آدمی نے ہماری مدد کی ہے۔ حضرت شعیب نے موسیٰ کو بلایا، ان سے گفتگو کی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح موسیٰ سے کر دیا۔ موسیٰ نے کئی سال مدین میں قیام کیا، پھر اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں طور پہاڑ کے قریب رات ہوئی تو دور ایک آگ دیکھی۔ موسیٰ نے کہا اپنے اہل ویال سے ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر یا آگ لے کر آتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک نور ظاہر ہوا اور آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنا جوتا اتار دے۔ تو وادی مقدس طبع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کی دعوت دو۔ موسیٰ نے عرض کیا اے رب میری زبان میں گرا ہے، میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے، اسے میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تم دونوں کو قوت دیں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور کہا ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم نے ظلم کیا اور میں بھاگ گیا، پھر میرا رب مجھے نبی بنا کر واپس لایا۔ اب ہم تجھے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ زبردست سانپ بن گیا، پھر ہاتھ بغل سے نکالا تو چمکتا ہوا ہو گیا۔ فرعون گھبرا گیا مگر تکبر نے اسے حق قبول کرنے سے روکے رکھا۔ اس نے کہا یہ تو جادو ہے اور حکم دیا کہ ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرو تاکہ موسیٰ سے مقابلہ کیا جائے۔ ایک دن مقرر ہوا تمام لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنے رسے اور لاٹیاں ڈال دیں تو وہ سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگے۔ موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈالا تو وہ سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ مگر جادوگر ڈٹے رہے اور بولے جو چاہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب نازل کیے، کبھی قحط آئے، کبھی ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب آیا، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ آخر کا اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکال لو۔ موسیٰ انہیں لے کر بحر قلزم کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے کہ اب ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا اور پانی دو دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا
جب وہ بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو واپس ملا دیا۔ فرعون ڈوبنے لگا اور اس وقت کہا میں ایمان لایا کہ موسیٰ کے رب کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جب کہ تو نے ساری زندگی نافرمانی کی، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بنے۔ یوں فرعون اپنے انجام کو پہنچا اور اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔